اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حری مصری پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 محرم الحرام ہے، یکم اگست ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم میں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے جو تاریخی کتب ہیں، جو اس کے اندر جو سلسلے وار واقعات اور حالات درپیش آتے رہے اہل بیت علیہ السلام کے، اس تاریخ کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عاشورہ کے بعد تدفین کے مراحل، شام غریبہ، اور اس کے بعد اسارت، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے مقدرات عصمت و طہارت کو قید کیا گیا، کس طرح سے ان کو کوفے کی طرف لے جائیں گے۔ اب آج ہم بات کریں گے ورود کوفہ کے اوپر۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت مولانا جناب فدا حسین بخاری صاحب مینچسٹر سے۔ قبل آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو اور تمام امت اسلامی اور خصوصاً شیعان حیدر کرار کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح معنوں میں خدا کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جس طرح سے کل ہم نے جہاں پہ گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے مربوط کریں گے، اور قبلہ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے کربلا سے اہل بیت علیہ السلام کو اور معصوم بچوں کو، خواتین کو، رسول زادیوں کو لے کر کس طرح سے بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر، بے کجاوہ ناکوں کے اوپر اس پر لے کر جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہوئے کوفے کی جانب یزیدی آگے بڑھے تھے۔ تو قبلہ ورود کوفہ کس طرح ہوا، کس طرح کوفے میں، کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا امیر المومنین کا دارالخلافہ تھا، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہاں پر شہزادی رہی ہے، اور وہ اس وقت آپ کو قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا منظر ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، کیا کچھ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ارشاد رب العزت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے مومن مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ روکتے ہیں۔ راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرض شناس خواتین نے امام علی مقام کی ہمشیرہ گرامی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ صلوات اللہ علیہ علیہ کی وسلم۔ قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت استقامت کے وہ جوہر پیش کیے جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ کربلا کی شہادت اور اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور کار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ باپ، بھائی، شوہر اور کلیجے کے ٹکڑوں کو اسلام اور قرآن کی بقا کے لیے راہ خدا میں مرنے کی اجازت دے دینا اور زخموں خون سے رنگین جنازوں پر سجدہ شکر ادا کرنا اللہ آسان بات نہیں ہے۔ اسی بے چیز شک، نے ضمیر فروش قاتلوں کو انسانیت کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دیا۔ بے شک۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ضبط اشک نے مردہ دلوں کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مگر وہ خود پورے وقار اور جلال کے ساتھ قتل اور اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک اللہ اکبر، لفظ زبان پر نہ آیا۔ نہ آیا، نصرت بے شک، اسلام اللہ کی راہ اکبر۔ پہاڑ کی مانند ثبات قدم رہیں۔ اپنے عزم اور ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرائے۔ حضرت بے شک، زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے ہم صلوات اللہ قدم علیہ وسلم۔ اور ہم آواز جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رباب، جناب ام فروا اور جناب سکینہ، جناب فاطمہ اور جناب عاتقہ نیز امام علی مقام کے اصحاب و انصار کی صاحب ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار قربانی کی وہ لازوال نقوش ثبت کیے ہیں جن کو کسی بھی صورت مٹایا نہیں جا سکتا۔
نہیں جا سکتا، بے شک حاشیہ ایسے امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، تو جلتے خیموں اللہ سے نکل کر مصیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران ان خواتین کی بلند ہمتی کی ایک جھلک جناب زینب کے اس جملے میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے جو انہوں نے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سوال کے جواب میں فرمایا، ملعون کو جس میں اس ملعون نے بی بی سے کہا تھا، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تھا، ما رأیت الا جمیلا، اللہ ہم نے جمیلہ، اپنے رب واہ، سے سوائے بھلائی اور حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ کچھ نہیں دیکھا، یہ وہ اللہ بی بی اکبر، ہے اللہ کہ اکبر، جس نے اپنے خطبوں سے دربار میں یزیدی دربار ہو یا عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہو یا کوفہ کے بازار ہوں، آپ نے یزیدیت کے ایوانوں کو لرزہ برندام کر دیا اور اندام کر خواتین دیا، شہیدوں کے خون کو چھپنے نہیں دیا اور یہ پیغام گھر گھر پہنچایا۔ تو لہٰذا اسی مناسبت سے علامہ اقبال کہتے ہیں، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دو دمشق، بابس، یکی حسین رقم کر و دیگری زینب۔ دیگر کہ زینب، کربلا بے کی شک، وہ عشق کی کہانی ہے کہ جس کے دو باب ہیں، ایک کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی شہادت سے رقم کیا اور دوسرے باب کو جناب زینب کبریٰ نے رقم کیا ہے۔ صلوات اللہ علیہ یہ وہ وسلم، بی اللہ بی ہے کہ اکبر، جنہیں خطبے دیے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ 12 یا 13 محرم کو تدفین ہوئی ہے شہدائے کربلا کی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے علیہ ہیں السلام، اور اللہ انہوں وسلم، نے تدفین کی ہے۔ اور یہ جو اسیران کربلا ہیں ان کو لایا گیا یعنی کوفہ میں، اور کوفہ میں جب یہ پہنچے ہیں تو کس حال میں تھے کہ کربلا کے صحرا پر حضرت امام حسین کی لاشا کو اڑیاں چھوڑ دیا گیا اور آپ پر صرف آپ کی مستورات نے گریہ کیا، پس اس زمین پر کون سی ایسی گھاس ایسی تھی جس نے مظلوم کربلا کے جسد اطہر کو نہ چھوا ہو، اور کس دل اللہ میں اکبر، آپ کا ماتم بپا نہ ہوا ہو۔ زوال کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا، اس کے ساتھ حضرت امام حسین کی بیت اللہ مستورات، میں، بچے، کنیزیں اور آپ کے اصحاب کی بیبیاں تھیں، اور یہ کل 20 مستورات تھیں، اور ان مستورات کو بے پلان اونٹوں پر ہائے، سوار کیا گیا، جیسے ترک اور روم کے قیدیوں کو ہانکا جاتا ہے۔ حالانکہ ان مستورات کا الانبیاء سے تھا، اور ان مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ عصمت و حضرت طہارت، امام سجاد علی ابن حسین بھی تھے جن کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت امام سجاد کو ایک ایسے بے پلان اونٹ پر سوار کیا گیا جو کمزور اور جھکا ہوا تھا، جبکہ آپ بیمار ہونے کی وجہ سے اس قدر لاغر اور کمزور ہو گئے تھے کہ سب آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئے تھے۔ تو اس کے باوجود اس بے غیرت قوم نے آپ کو آپ کے ہاتھوں کو پس زیارت ناہیہ کے اس میں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ ہے آہنی زنجیریں ڈالی گئیں اور آپ کے پائے مبارک کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ رسیوں سے باندھ گیا۔ امام سجاد کے اللہ ساتھ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے جن کی عمر اس وقت 3 سال کو 6 مہینے تھی، اور ان اسیروں میں آپ کے ہمراہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند عمر اور حسن مثنیٰ بھی تھے، جبکہ حسن مثنیٰ کو جنگ کے دوران اس وقت اسیر بنایا گیا جب آپ کو واصل جہنم کر چکے تھے، اور حضرت حسن مثنیٰ جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، اور ان کا نکاح جو ہے امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ سے ہوا تھا، اور اس جنگ صلوات میں اللہ علیہ وسلم، آپ بچ گئے، کیونکہ جب اگلے دن کہ لوگ گنج شہداء میں آئے اور شہیدوں کے سر کاٹنے لگے تو ایسے میں ان میں جو ہے وہ حرکت پیدا ہوئی، تو ایک شخص آسما بن خارجہ جو ان کی والدہ کے قبیلے کا تھا، تو اس کی سفارش پر حضرت حسن مثنیٰ کو چھوڑ دیا گیا، تو لہٰذا ان کا 1 سال علاج ہوا کوفے میں، اور اس کے بعد
ان کو مدینہ بھیجا گیا، تو امام حسن مجتبیٰ کی جو نسل ہے وہ حضرت حسن بصری سے چلی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ بچے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ قافلہ جب پہنچے ہے کوفے میں، تو جب بیویوں کو قید کر کے کوفہ لے جانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں اپنے مقتل سے لے کر جاؤ۔ جب مستورات نے شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جن کو نیزوں، تلواروں اور گھوڑوں کے سموں نے پامال کر دیا تھا، جو دیکھ کر بیویاں گری اور زاری کرنے لگیں اور انہوں نے اپنے چہروں کو پیٹ لیا۔ اس وقت جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، یا محمد ھذا حسین بالعراء بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک الصبایا، اے نانا جان، یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کا لاشا میدان کربلا میں خون میں لت پت پڑا ہے اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے اور آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب کبریٰ کہ یہ جو مرثیہ تھا سن کر ہر آنکھ وہاں پر رو رہی تھی، دشمن تھے۔ تو اس طرح سے بی بی زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے اس پامال شدہ لاشے کے نیچے دیا اور ایک دفعہ بلند کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو حضرت زینب کا یہ موقف اور اقدام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان قدر و منزلت پر کرتا ہے۔ حضرت زینب کے بھائی حضرت امام حسین کی طرح ان سے بھی اس مقدس انقلاب کا عہد و پیمان لیا گیا تھا، اگرچہ ان دونوں کے درمیان منصب کا فرق ہے۔ جب حضرت امام حسین نے اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو عقیلہ بنی ہاشم نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سکینہ نے جان حضرت امام حسین کے جسم لپٹ گئیں اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس حالت میں اپنے بابا سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے ایک شعر یہ ہے، شیعتی مائن شربتم حسب مائن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اے میرے شیعو جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی غریب کے بارے میں کوئی غربت میں مارا جائے اس کے بارے میں، اور جب کسی شہید کے بارے میں سنو فاندبونی تو مجھ پر گریہ کرنا۔ تو یہ بی بی سکینہ کے ذریعے سے یہ امام حسین کا یہ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو چونکہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ پہنچتے میں جو درمیان چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی بیان کی جائیں۔ ایسے میں جب بسم اللہ ضرور اپنے وارثوں کی لاشوں پر گریہ کر رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی پامال شدہ لاش کو جب امام العابدین نے دیکھا، چونکہ ان کو تو اونٹ پر بٹھا کے رسول باندھا گیا تھا اور توق و زنجیر پہنائے گئے تھے، انہوں نے جب اپنے بابا کی لاش کو دیکھا تو قریب تک آواز کر جائے۔ تو ایسے میں کبریٰ نے اپنے بھتیجے کو دلاسا دیا، کہا، اے میرے نانا، میرے بابا اور میرے بھائیوں کی نشانی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری جان نکلنے والی ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو تمہارے نانا اور تمہارے بابا نے خدا سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لوگوں سے جو اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا ان سے، اور ان لوگوں کو اس زمین کے سرکش اور فرعون صفت لوگ نہیں پہچانتے، لیکن وہ آسمان والوں کے درمیان مشہور ہوں گے، اور خدا نے ان لوگوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ ان کے کٹے ہوئے اعضاء اور خون میں لت پت جسموں اور پھر انہیں دفن کریں گے، اور وہ لوگ اس سرزمین پر آپ کے بابا جان سید الشہداء کی قبر کا ایک علم اور نشان بنائیں گے، جس کے اثر اور نشان کو رہتی دنیا تک مٹایا نہیں جا سکے گا۔ کفر کے پیشوا اور گمراہ لوگوں کا ٹولہ اس نشان کو مٹانے کی بہت کوشش کرے گا، لیکن
روز بروز اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کامل الزیارات صفحہ نمبر 261 پر یہ بی بی سلام اللہ علیہا کا وہ دلاسہ ہے جو آپ نے حضرت امام زین العابدین کو دیا۔ دیکھیں بی بی اس وقت فرما رہی ہیں کہ جب ابھی تو اللہ دفن اکبر، بھی نہیں ہوئے اور لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوئی ہے کربلا کی گرم ریت پر، اور بی بی اللہ کے عنقریب ان کو دفن کیا جائے گا اور ان کا مرکز اور مزار بنے گا، اور یہ ایسا ہدایت کا علم ہوگا اور رشد و نمو کا مرجع یہ خلائق ہو جائے گا۔ ہم، اور جوں زمانہ آگے بڑھتا جائے گا تو جو ہے قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ تو آج دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ اللہ والسلام کے 1400 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کروڑوں انسان جو ہیں ان کے در اقدس پر اور ان کی قبر اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اربعین کے موقع پر کروڑوں انسان جو ہیں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو عزیزاً گرامی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بیاں آئی ہیں کوفے میں، تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کے سر پہ کیا گیا تھا، اور وہ سر بھی جو جب خولی ابن یزید لے کر گھر میں آیا ہے اور اس ظالم نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر ہے وہ تندور میں رکھ کے اوپر وہ ڈھکنا دے دیا۔ ہاں، اس کی بیوی جو ہے رات کے وقت باہر نکلتی ہے اور اس نے دیکھا کہ تندور کی شعائیں اور گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس نے جب دیکھا تو اس نے اس ظالم ہائے، کو کہا تو میرے کیا لے کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے اس سے کہا لعنت ہو تجھ پر، تو امام حسین کا سر میرے گھر میں لے کر آیا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو دیکھیں مولا حسین کو کہاں کہاں رکھا گیا، تندور میں رکھا گیا، اور کبھی خاک پر رکھا گیا، کبھی وہ توبرے میں رکھا گیا، کبھی جو ہے ان کے سر اقدس کو گھوڑے کے ساتھ یعنی گلے میں ڈالا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پہلے انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ تو اس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب امام حسین کا سر وہ سامنے رکھ کے بیٹھا تو جو ہے اس کی در و دیوار سے وہ دارالعمارہ سے خون رسنے لگا اور آگ نکلی، اور اس ظالم نے کہا کہ لوگوں سے مت یہ کہنا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی ان کا اس پر اثر نہیں ہوا، اور جب پہنچے ہیں اسیر تو پھر بھی اس نے ان کو دربار میں بلایا۔ مومنین حضرت علی علیہ السلام کی معصوم بیٹیاں کوفہ میں داخل ہوئیں تو کوفہ کے لوگ ان مخدرات اسم و طہارت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جناب ام کلثوم نے بلند آواز میں فرمایا یا اہل الکوفہ ما تستحون من اللہ ورسولہ ان تنظروا الی حرم النبی، اے کوفہ والو کیا تمہیں خدا اور رسول خدا سے شرم نہیں آ رہی کہ نبی کریم کی بیٹیوں کا تماشا دیکھتے ہو؟ کوفہ کی عورتیں اپنی چھتوں سے ان بیویوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ان مستورات کے اس حال میں دیکھا کہ اگر اس حال میں کوئی اپنا سخت دشمن کو بھی دیکھتا تو وہ بھی غمگین ہو جاتا۔ پھر کوفہ کی اللہ اکبر، عورتوں نے پوچھا من ایل اسارا انتم، اے قیدیو تم کس قوم و قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ مخدرات اسم و طہارت نے جواب دیا نحنو اسارا آل محمد، ہم قیدیوں کا تعلق حضرت محمد کے خاندان سے ہے اور ہم حضرت محمد کی اولاد ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے بچوں کی طرف اخروٹ اور روٹیاں پھینکی تو حضرت زینب کبریٰ نے بلند آواز میں فرمایا ان صدقۃ علینا اللہ، حرام، اے لوگو ہم آل نبی ہیں، رسول کی اولاد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، اور یہ کہہ کر ان چیزوں کو زمین پر پھینک دیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیٹی زینب کبریٰ نے کوفہ میں خطبہ دیا۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں لوگوں کو ابن زیاد ملعون کی خباثت اور کمینگی کو واضح کیا اور اس ملعون پر خوب لعن طعن کی۔ حضرت زینب نے خطبہ ارشاد کرنے سے پہلے اس جم غفیر کی طرف اشارہ کیا، اور چونکہ
اس میں وہ فوجی بھی تھے اور وہ شادیانے بجا رہے تھے اور اپنی فتح کا جشن منا رہے اللہ تھے، اور لوگوں کو جوں جوں معرفت ہو رہی تھی تو وہ لوگ گریہ بھی اور ان میں آہوزاری شروع ہوئی۔ زینب نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ ہر چیز خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ بھی بجنا بند ہو گئی، اس لیے کہ بی بی زینب کبریٰ میں الہی ہیبت اور دبدبہ اور محمدی عظمت و جلالت تھی، جس سے عقیلہ آل اللہ محمد اکبر کو نوازا گیا تھا۔ تو لوگوں کو کافی تعداد میں شور و گل کو ختم کرنے پر کوئی بھی چیز قادر نہ تھی۔ بی بی نے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ، تو ہر چیز ہو گئی۔ خاموش ہو راوی گئی۔ بیان کرتا ہے کہ جب عقیلہ بنی حضرت زینب کبریٰ نے لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا، طاری ہوا کہ لوگوں کی سانسیں سینوں میں رک گئیں اور اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیوں بند ہو گئیں۔ پھر آپ نے یوں دیدہ دلیری سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا نفس پرسکون قلبی طور پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور آپ کے لہجے میں حیدری شجاعت کا انداز نمایاں تھا، اور آپ نے فرمایا، یعنی گویا کہ آپ نے اپنے والد گرامی امیر المومنین کے لہجے میں خطاب کیا۔ بی بی فرماتی ہیں الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار، اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر اتبکون۔ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام میرے نانا محمد مصطفیٰ کے لیے اور آپ کی طیب و طاہر اور نیکوکار آل اطہار پر ہے۔ اما بعد، اے کوفہ والو، اے مکار اور غدار لوگو، کیا تم لوگ رو رہے ہو؟ خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت سے اپنا سوت کاتا اور پھر خود ہی اسے کھول کر اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ جھوٹی قسموں میں کوئی صداقت نہیں، تم سب کے سب بےہودہ خود پسندی اور برائیوں میں غلطاں ہو۔ تم لوگ غلیظوں کی طرح چاپلوس، فسادی، کینہ اور دشمنوں کی طرح اذیت پہنچاتے ہو۔ تم لوگ کوڑے پر ہوئے سبزے کی طرح بے قیمت ہو، اللہ اور اکبر۔ تمہاری مثال اس چاندی جیسی ہے جو قبر پر ہو۔ آگاہ رہو، تم نے اپنے لیے بہت برے اعمال کا ذخیرہ کیا ہے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے خدا تم پر غضبناک ہے اور تم نے خود کو ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا ہے۔ اب تم لوگ اللہ کیوں اکبر۔ گریہ کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ قتل کرنے کے بعد، ہاں خدا کی قسم، اب تم اسی لائق ہو کہ بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنس۔ تم نے دنیا بھر کی برائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لی ہیں اور تم اس دبے سے کبھی صاف کر نہ پاؤ گے۔ فرماتی ہیں اور فرزند رسول کے خون کے دبے کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ تم نے خاتم الانبیاء نظر کو قتل کر ڈالا، تم نے معدن رسالت کے بیٹے کو شہید کر دیا، تم نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے جو تمہاری مصیبتوں میں تمہارے لیے جائے پناہ اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے ایک روشن، جس سے تم سنت رسول اور دین و شریعت کی باتیں سیکھتے تھے۔ تم نے جوانان جنت کے سردار کو مار ڈالا، تم نے بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، تم ہمیشہ اپنی کوشش میں ناکام رہو، تمہارے ہاتھ قلم ہو اور تمہارے عہد و پیمان تمہیں گھاٹے کے سوا کچھ نہ دے، تم پر خدا اللہ اکبر۔ اور اس کے رسول کا غضب ہو اور تم کو ذلت اور رسوائی اور تنگ دستی گھیر لے۔ اے کوفہ والو، تم پر افسوس ہے، کیا جانتے ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا؟ تم نے کن باعظمت مستورات کو بے پردہ کیا ہے اور کتنے اللہ اچھے اور اکبر۔ سچے لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے اور ان کی کون سی حرمت کو پامال کیا ہے؟ تم نے ایسے برے فعل کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں،
زمین شکافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کے ایسے گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس کی تاریکی نے آسمان زمین کو گھیر لیا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اللہ کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت آسمان سے خون کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ بی بی جب خطبہ دے رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں اب تم تعجب کر رہے ہو کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے۔ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور رسوا کن ہے، جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور خدا نے تمہیں جو یہ مہلت دی ہے اس پر مت اترانا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ انتقام کا وقت گزر جائے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار اپنے گناہ گار بندوں کی طاق میں رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو حضرت امام سجاد نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اسکتی یا اماں فانت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ۔ اے پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیے، الحمدللہ آپ ایسی عالمہ ہیں جس نے کسی سے اکتساب علم نہیں کیا، اور آپ ایسی دانا و عقل مند ہیں جن کو کسی آدمی نے سوجھ بوجھ عطا نہیں کی۔ تو یعنی یہ امام زین العابدین بی بی کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ علم لدنی رکھتی ہیں، آپ ایسی عالمہ ہیں غیر معلمہ، یعنی کسی سے آپ نے سیکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو ایسا خطبہ دیا ہے اور یہ آپ کی دانائی اور حکمت جو آپ نے ابھی لوگوں کے سامنے خطبے کی شکل میں دی ہے۔ پھر عقیل بنی ہاشم حضرت زینب نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا تو سارا مجمع ششدر اور مرعوب ہو کر رہ گیا کہ جن پر خواہشات کا غلبہ تھا اور جو حقائق کا غلط انداز میں مشاہدہ کر رہے تھے، آپ کے کلام سے لوگوں کے دلوں میں بیداری پیدا ہوگی، ان کے دل و دماغ میں حقیقت سے آگاہی کے لیے وہ متوجہ ہو گئے۔ آپ کے خطبہ نے لوگوں کے دلوں پر بہت اثر چھوڑا اور انہیں پتہ چل گیا کہ وہ کس قدر عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی تلافی کے لیے کیا کریں۔ تو اس موقع پر حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، بی بی فاطمہ کبریٰ نے خطبہ دیا۔ فرماتی ہیں یہ خطبہ جو ہے آپ کا کافی یہ بھی طولانی خطبہ ہے، تو اس میں ترجمہ میں اس کا پیش کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی اس کا یہ خطبات جو کوفے یہ خطبات جو کوفے میں ہوئے یہ کس جگہ پر، کوئی جگہ کا ذکر ہے؟ مسجد کوفہ کے آس پاس ہوئے یا کوفے میں کسی اور مقام پہ؟ ایسا کوئی ذکر ملتا ہے قبلہ تاریخ میں، یا صرف کوفے کا ہی نام مینشن ہے کہ کوفے میں ہوئے بس؟ جی کوفہ کے بازار میں ہوئے ہیں، یعنی ابھی ظاہر ہے کہ مسجد جو سی مسجد کوفہ اسی کے ساتھ ہی اس کا محل تھا۔ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے جو ویران مطلب ہے تو کھنڈرات میں ہے نا، اور مولا علی علیہ السلام کا گھر ساتھ، وہ گھر کے جو ساتھ مسجد کوفہ کے ساتھ ہی وہ دربار ہے۔ تو ابھی دربار سے پہنچنے سے پہلے جو بازار میں بھیڑ جمع ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہیں، تو ان ہزاروں لوگوں میں ابھی دربار میں نہیں پہنچے، تو وہاں پر یہ خطبہ ارشاد دیے رستے میں۔ فرماتی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی اس قدر حمد و ستائش بیان کرتی ہوں جس قدر ریت کے ذرات اور سنگریزے اور وزن میں جتنی عرش سے فرش تک تمام اشیاء ہیں، میں اللہ کی حمد کرتی ہوں۔ ذرا تصور کریں آغا صاحب کہ یہ وہ بیبیاں ہیں کہ جن کا تمام خاندان ذبح کر دیا گیا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بابا شہید کر دیے گئے ہیں، جس کا بھائی علی اکبر شہید کر دیا گیا ہے، جس کا بھائی علی اصغر شہید کر دیا گیا ہے، اور خود اسیر ہو کر آئی ہیں، لیکن ان کا عزم اور ہمت اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں پروردگار تیری حمد ہے تمام ذرات کے برابر اور زمین سے لے کر عرش تک تمام اشیاء کے برابر، میں اس کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس ذات پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی پر توکل رکھتی ہوں،
اور میں یہ گواہی اللہ دیتی ہوں کہ اللہ معبود نہیں، وہ یکتا ہے نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور رسول صلی ہیں، اللہ علیہ اور ان کی، وسلم صلی اللہ اور یہاں تک خطبہ پڑھ کے کہتی ہیں اور رسول کی اولاد کو دریائے فرات کے کنارے بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس امر سے کہ تجھ پر جھوٹ اور بہتان باندھوں، اور میں اس کے خلاف کوئی بات کہوں جو تو نے پر وحی کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب بیعت لیں اور انہیں اپنا وسیع و جانشین قرار دیں۔ اب دیکھیں یہ امام حسین کی بیٹی پس منظر بھی بیان کر رہی ہے اس قربانی کا، کہہ رہی ہیں کہ رسول پاک سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عہد لیا کہ وہ علی علیہ السلام کے لیے لوگوں سے بیعت لیں اور اپنا وسیع جانشین قرار دیں، وہ علی جن کا حق غصب کیا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی موقع یعنی مولا علی علیہ السلام کے حق کی بات نہ کی ہو، فرماتی ہیں وہ علی جن کا حق غصب کیا گیا، اور ان کو اسی طرح خدا کے گھر مسجد میں بے گناہ شہید کیا گیا جس طرح کل ان کی اولاد و طہار کو بے گناہ شہید کیا گیا، اور ان کا قاتل ایسا گروہ ہے جو زبان سے تو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، دعویٰ کرتے لیکن ان ہیں۔ کے دلوں میں کفر چھپا بیٹھا ہے، اور بے شک بے شک تو نے ظالموں کے خلاف اپنی منمانی کرنے کا موقع دیتے ہوئے ان ہستیوں کی زندگی میں اور نہ ہی موت کے وقت انہیں اس ظلم سے نجات دی، یہاں تک کہ وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کر خدا کی بارگاہ میں چلے گئے کہ ان کی ذات میں تمام محاسن موجود تھے، ان کا مزاج پاک و پاکیزہ تھا، دنیا میں ہر طرف ان کے فضائل و مناقب کا چرچا تھا، اور ان کے افکار و نظریات کو شہرت حاصل ہو چکی تھی، انہیں خدا کی اطاعت و عبودیت میں ہرگز کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ تھی، اور نہ ہی کوئی انہیں ان کے ارادوں سے روک سکا۔ اے اللہ، تو نے بچپن میں انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے فضائل و ان کی توصیف اور ستائش کی، وہ ہمیشہ تیری اور تیرے رسول کی خوشنودی کی خاطر انسانوں کو مخلصانہ واعظ و نصیحت کرتے رہے، وہ دنیا سے بالکل کنارہ کش تھے، اس کے حریص نہ تھے، وہ آخرت کے مشتاق تھے، وہ تیری راہ میں جہاد کرنے والے اور دشمنوں سے برسر پیکار رہنے والے تھے، بے شک تو ان سے راضی ہو گیا اور ان کو منتخب کیا اور صراط مستقیم پر ثابت کر۔ اور یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ چونکہ جو حکومت کا پروپوگنڈا اور لوگوں کے سامنے کہ یہ لوگ جو ہیں نوز باللہ یعنی دین سے ہٹ گئے ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے تو ان کو اولو الامر بنا رکھا تھا نا حکمرانوں کو، تو یہ دین سے ہٹ گئے ہیں، اور اس لیے یہ تمام خطبات میں بیبیاں اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو رسول کی اولاد ہیں، ہم ہی دین پر ہیں، ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ فرماتے اے کوفہ والو، اے مکر و فریب اور تکبر کرنے والو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو تمہارے ذریعے اور تمہیں ہم اہل بیت کے ذریعے آزمایا ہے، یعنی تمہارا امتحان ہمارے ذریعے سے ہوا ہے، ہمارا امتحان تمہارے ذریعے سے ہوا ہے، اور خدا نے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب فرمایا، اور اس نے ہمیں اپنے علم و فیض سے نوازا، بس ہم اس کے علم کے امین ہیں، اس کے خزانے ہیں، اس کے زمین حجت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو اپنی عزت و کرامت سے نوازا، اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے اپنی مخلوق پر فضیلت و شرف عطا فرمایا، لیکن تم لوگوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری تکفیر کی، اور ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے اموال کو مال غنیمت میں لوٹنے کو حلال اور جائز سمجھا، گویا ہم رسول خدا کی اولاد نہیں بلکہ ترک یا کابل کے کفار کی اولاد ہے۔ تم نے کل ہمارے جد بزرگوار حضرت علی کو بھی اسی طرح شہید کیا تھا، اور ابھی تک پرانے کینہ و بغض کی وجہ سے ہم اہل بیت کا خون تمہاری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، تم نے ہمارا خون بہا کر اور مال و اسباب لوٹ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سرور پہنچایا ہے، بے شک تم نے خدا پر بہتان باندھا اور ہم سے نہیں بلکہ خدا سے مکر و فریب کیا، اور بے شک خدا بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لہذا ہمارا ناحق خون بہا کر
اور مال و اسباب لوٹ کر خوش نہ ہونا، کیونکہ ہم پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ خدا کی کتاب لوح محفوظ میں پہلے سے تحریر تھے۔ خدا کے لیے یہ امر آسان ہے تاکہ تم سے جو چیز چھن جائے اس پر کفِ افسوس نہ ملو، اور جو تمہارے ہاتھ لگ جائے اس پر خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ متکبر اور فخر و مباحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بی قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر بیان فرما رہی ہیں، کہتے ہیں اے کوفہ والو، تمہارے لیے ہلاکت و افسوس کا مقام ہے، لہذا اب خدا کی لعنت اور عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ بہت جلد تم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا جو تمہیں تمہاری اللہ اکبر۔ بدعمالیوں پر عذاب سے دوچار کر دے گا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے۔ اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن اس ظلم و جور کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ جو ظلم کے پہاڑ تم نے ہم پر توڑے ہیں، آگاہ رہو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بی فرماتی ہیں فاطمہ کبریٰ، تم پروائے ہو، تم جانتے ہو کہ تم نے کن ہاتھوں سے ہم پر ظلم و ستم کیا، اور تم کس حوصلے کے ساتھ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے، یا تم کن قدموں سے چل کر ہمارے مقابلے پر آئے۔ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہارے جگر پتھر بن چکے ہیں۔ خدا نے تمہارے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا کر تمہیں سمجھ بوجھ سے بے بہرا اور آنکھوں سے نابینا اور کانوں سے بہرا کر دیا ہے۔ شیطان تم پر ہر طرف سے مسلط ہو کر تمہیں جھوٹی امیدوں کا فریب دے چکا ہے۔ اس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے تم راہ راست پر نہیں آ سکتے ہو۔ اے کوفہ والو، تم برباد ہو جاؤ۔ رسول خدا نے تمہارا کیا قصور کیا تھا جس کی پاداش میں تم نے میرے دادا اور رسول خدا کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد اور رسول السلام خدا اللہ کی وسلم۔ طیب و طاہر اور نیکوکار اولاد سے دشمنی کرتے ہوئے انتقام لیا، اللہ اور تم میں سے بعض نے بدعمالیوں اور مظالم پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہو ہم نے علی اور اولاد علی کو ہندی تلواروں اور نیزوں سے قتل کیا ہے، اور ہم نے اللہ ان کی عورتوں کو ترکی کی قیدیوں کی طرح اسیر بنایا، اور ہم نے ان سے خوب جی مقابلہ کیا۔ یہ کہتے ہو، ان اشعار کو کہنے والے کے منہ میں خاک ہو، تم نے ان لوگوں کے قتل پر فخر و مباحت کیا جن کو خدا نے پاک رکھا اور ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا۔ تو خاموش ہو جاؤ اور اپنے باپ کی طرح ذلت اور رسوائی سے بیٹھے رہو، اور ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے گا جو عمل جو سر انجام دے کر اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتا ہے۔ تم پروائے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں تم نے ان کی وجہ سے ہم سے حسد کیا، حالانکہ یہ تو ہاں بے فضل شک۔ خداوندی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے فضیلت سے مالا مال کرتا ہے۔ کیونکہ آل محمد فرماتے ہیں، اور خصوصاً امام باقر سے حدیث ہے کہ ہم محسود ہیں، سلام اللہ وسلم۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں فضیلتیں کرامتیں دی ہیں تو اس پر دنیا والوں نے حسد کیا، اور خصوصاً بنی امیہ اور ان کے سبحان اللہ۔ حواریوں نے ہم پر حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے ہم پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ بی فرماتے ہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے فضیلت سے مالا مال کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے، اور جسے خدا اپنے نور سے محروم کر دے اس کو کہیں سے کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ جب حضرت نہیں مل امام سکتی۔ حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کلام یہاں تک پہنچا تو چاروں طرف سے گریہ اور آو فغاں کی فضائیں آوازیں بلند ہوئیں، اور لوگوں نے کہا اے پاک و طاہر افراد کی بیٹی، بس کیجئے، آپ کی گفتگو نے ہمارے دلوں کو جلا کر رکھ دیا، اور ان باتوں نے ہمارے اندر کے شعلے بھڑکا دیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئی، اور اگر چند منٹ ہیں تو بی ام کلثوم کا بھی خطبہ اگر آپ کہیں تو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں آپ کو چند منٹ جی پہلے کہہ دوں گا کہ ہمارے پاس کتنے جی منٹ ہیں۔ ابھی تقریباً ہمارے پاس آ، 7-8 منٹ ہیں۔ حضرت ام کلثوم جو کہ مولا کائنات علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہیں، بی زینب کبریٰ سے چھوٹی ہیں، تو انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہاں پر فرمایا اے کوفہ والو، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر رو رہی ہیں۔ فیصلہ اور جزا کے دن بروز قیامت خدا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اے کوفہ والو، تمہارا برا ہو، تم نے کیوں امام حسین کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کی نصرت نہ کی؟
اور انہیں قتل کر ڈالا اور ان کے مال لوٹ لیا اور اسے اپنا ورثہ سمجھ لیا اور ان کی مستورات کو قید کر لیا، تم لوگ ہلاکت میں رہو اور خدا کی رحمت سے دور رہو۔ تم لوگوں پروائے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس مصیبت و بلا میں گرفتار ہوئے ہو؟ اور تم نے کون سا بوجھ اپنی پشتوں پر لادا ہے؟ اور کس خون کو ناحق تم نے بہایا ہے؟ اللہ اور کن اہل حرم کو تم نے بے پردہ کیا ہے؟ اور کس کی کیا ہے، بے بیٹیوں کو شک لوٹا اور کس اموال پر ناجائز قبضہ کیا؟ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو نبی کے بعد سب سے افضل تھا، اور خدا نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال لیا۔ آگاہ رہو، بے شک خدا کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہے، کامیاب ہوگا، اور بے شیطان شک کا گروہ گھاٹے اور خسارے میں رہتا ہے۔ اور جو خدا کا گروہ اس کو کہتے ہیں حزب اللہ، اور جو شیطانی گروہ اس کو اللہ کی کہتے ہیں جماعت، حزب شیطان۔ اور حزب بی بی شیطان۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب رہتا ہے۔ آپ کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں کے گریہ کرنے کی آوازیں بلند ہوئیں، عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول لیا اور اپنے چہروں کو نوچ لیا اور رخسار پیٹنے لگیں۔ عورتیں واویلا کرتی ہوئی شدت غم سے نڈال ہو گئیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس دن سے زیادہ کبھی کسی کو روتے اور آہ و فغاں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت امام سجاد علی ابن حسین جو کہ نحیف اور کمزور سے اونٹ پر جن کو بٹھا کر کوفہ لایا گیا تھا، اور آپ کی گردن میں زنجیریں اور دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور آپ کی گردن سے خون جاری تھا، اور آپ اس وقت جو اشعار پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بری امت، خدا تمہیں کبھی سیراب نہ کرے۔ اے وہ کرے امت جس نے ہمارے حق کے بارے میں ہمارے جد بزرگوار رسول خدا کی عزت و عظمت کا بھی صلی خیال اللہ علیہ وآلہ نہ کیا۔ وسلم، صلی اللہ جب قیامت کے دن ہم اور رسول خدا ایک ساتھ ہوں گے تو تم لوگ اپنے کیے ہوئی ان بدعمالیوں کا کیا عذر پیش کرو گے؟ تم لوگوں نے ہمیں بے پلان اونٹوں پر در بدر پھرایا، گویا کہ ہم تمہارے دین کے پیروکار ہی نہیں۔ یعنی جو دین کے اللہ وارث ہیں اور جو رسول خدا کی اولاد ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو امام سجاد نے لوگوں کو انگلی کے اشارے سے خاموش ہونے کا حکم دیا تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی پر درود سلام پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جانتا جو نہیں جانتا ہے اسے میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ سنو، ہے۔ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس کے مال و متاع کو چھینا اور لوٹا گیا، جس کی اہل و عیال کو قیدی بنایا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں اللہ جسے دریائے فرات کے کنارے بے جرم و بے خطا ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی شہادت پر صبر کیا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تم نے میرے والد گرامی کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، اور تم نے ان سے دھوکہ کیا، اور تم نے ان سے عہد و پیمان کیے، ان کی بیعت کی، اور جب وہ آپ لوگوں کی طرف آئے تو تم لوگوں نے ان سے جنگ کی اور انہیں قتل کر ڈالا۔ بس تم لوگوں نے جن گنونے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، اور تمہاری رائے کس قدر بری ہے۔ تم لوگ رسول خدا کی طرف قیامت کے دن کن آنکھوں سے دیکھو گے کہ جب رسول خدا تم لوگوں سے کہیں گے، تم نے میری عطرت اور اولاد کو قتل کر دیا اور میری حرمت کو اللہ پامال کیا، لہذا تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ جب حضرت امام سجاد یہاں تک پہنچے تو لوگوں کا گریہ و صلی بکا اللہ اور زیادہ بلند ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم ہلاک و برباد ہو گئے اور تم اس بات سے بے خبر۔ اور اس کے بعد امام سجاد سے فرمایا، سلام اللہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے میری نصیحت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے متعلق میری وصیت کو یاد رکھا، کیونکہ ہم ہی رسول خدا کی سیرت کا صحیح نمونہ۔ اس پر کوفیوں نے پکار کر کہا، اے فرزند رسول خدا، ہم سب آپ کی باتوں کو سننے والے، آپ کی اطاعت گزار فرمان بردار ہیں۔ ہم لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، ہاں آپ کے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے کسی حکم سے ہم کو انکار نہیں۔ خدا آپ پر رحم کرے، آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں، کیونکہ آپ کی جنگ ہماری جنگ،
آپ کی صلح ہماری صلح، جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر امام سجاد نے فرمایا ہیہات ہیہات ایھا الغدر البکرا، یہ محال ہے، یہ محال ہے، اے غدارو، اے فریبیو، تم لوگوں نے اپنی خواہشات میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو میرے والد کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ خدا کی قسم اب میں ہرگز تمہارے مکر و فریب میں نہیں آؤں گا۔ ابھی تو پہلے والا زخم بھی نہیں بھرا ہے، ابھی تو یہ کل کی بات ہے کہ تم نے میرے والد بزرگوار اور ان کے خاندان کو قتل کیا ہے، بے شک، اور ابھی تو میں رسول خدا اپنے نانا اور اپنے بھائیوں کو صدموں کو بھی نہیں بھلا پایا ہوں، اور خدا کی قسم ان کے رنج و غم کی تلخی میرے حلق میں ابھی تک موجود ہے، اور غصہ کی حرارت میرے سینے میں ابھی تک دوڑ رہی ہے۔ تو یہ ہے اگر سب وہ خطبات جو کہ وہاں پر دیے گئے ہیں بازار کوفہ میں۔ بازار کوفہ میں بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب آپ کے کہ آج ہم نے جو ہے وہ ضرورت کوفہ کے اوپر بات کی، اور یقیناً بہت ہی سخت منازل تھی، اور اس کا یقیناً کوفے کا جو خطبے ہیں، جو تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں، قبلہ نے وہ پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ کیا، مگر یقیناً اہل بیت علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی، تھوڑی دیر انسان توقف کر کے تنہائی کے اندر اس منظر میں اپنے کو لے جانے کی کوشش کرے کہ جہاں پر وہ ایک کوفے کا امیر رہا ہو، وہاں پر اس کوفے میں ایک شہزادی رہی ہے، اور وہاں پر وہ رسد بستہ جائیں اور چاروں طرف سے کوئی حمایتی نہ ہو، اور دشمن کا اور اعداء کا کے نرغے کے اندر ہوں، اور تماشا دیکھنے والوں کے نرغے کے اندر ہوں، اور مطلب ان تمام چیزوں کو سوچ کر انسان جو ہے وہ اس پر جو ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہوگی، اور یقیناً اس کا اشیر بھی محسوس نہیں کر پائے گا جو انہوں نے وہاں پر فیس کیا، مگر یہ کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس سے سوچ سکتا ہے اور اس غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد یہی تھا کہ ان نورانی کلمات کو، نورانی جملات کو جو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے جاری ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کا جو عربی متن ہے اور جو اس کا ترجمہ ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے تواریخ آگے بڑھیں گی، جو کتب تاریخ کے اندر جو کچھ حادثات، واقعات، جو سانحات، جو ظلم ستم کی جنایات کی داستانیں رقم کی ہیں، جو نہیں کی گئی وہ نہیں کی گئی، اور جو رقم کی گئی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے تاریخی اعتبار سے لے کر آپ کے محضر میں حاضر رہے اور اس کو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات